بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک غریب دھوبی رہتا تھا۔ اس کے کپڑے گندے لیکن اس کا دل کبھی داغدار نہیں ہوا۔ وہ پورے گاؤں میں مشہور تھا، وہ معمولی بات کرنے والا آدمی تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں خبر پہنچی کہ وہ ایک غریب دھوبی ہے، لیکن اس کی ایمانداری سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً اسے محل میں بلوایا۔ بادشاہ نے کہا، علی، ہم نے آپ کی ایمانداری کی داستانیں سنی ہیں، آج سے آپ ہمارے محل میں کپڑے دھویا کرو گے۔ یاد رکھیں، اس محل میں صرف سچائی کی عزت ہوتی ہے۔ علی نے احترام سے سر جھکایا اور کہا، مہاراج، یہ میرا مقدر ہے، آپ کی امانت میرا فخر ہے، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن آپ کے ایمان کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ دن گزرتے گئے، علی پوری محنت سے محل پر کام کرتا رہا۔ ایک دن جب وہ محل کی طرف جا رہا تھا تو ایک جھاڑی سے ایک مدھم آواز آئی، کوئی کرہا رہا تھا۔ علی نے دیکھا کہ ایک سنہری رنگ کا ایک ننھا سا ہرن زخمی حالت میں پڑا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نورانی مخلوق زمین پر اتر آئی ہو۔ علی قریبی تالاب سے پانی لینے بھاگا اور بچے کو پانی پلایا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا، بچے نے آنکھیں کھولی اور انسانی آواز میں کہا، شکریہ اچھے آدمی، تم نے میری جان بچائی۔ علی چونک گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بول سکو؟ ہرن نے کمزور آواز میں کہا، اگر تم نہ ہوتے تو میں آج مر جاتا۔ میں اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہوں، میں کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں۔ علی کے دل میں ترس آ گیا۔ فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے لیے کھانا اور پانی لے کر آؤں گا جب تک تم ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ ہرن نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، میں ایک دن تمہیں ضرور اس کا صلہ دوں گا۔ اور یوں دن گزرتے گئے۔ علی محل کے باغ سے نرم پتے اور پانی لایا، لیکن ایک دن ایک سپاہی نے اسے دیکھا۔ سپاہی نے آواز دی، یہ دھوبی بادشاہ کے باغ سے چوری کر رہا ہے، تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا صرف موت ہے۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سپاہی، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں یہ پتے ایک زخمی ہرن کے بچے کے لیے لا رہا ہوں۔ سپاہی ہنسا، مجھے بچوں کی کہانیاں مت سناؤ، اگر تم اس راز کو رکھنا چاہتے ہو تو مجھے ہر روز چاندی کا ایک سکہ دینا پڑے گا۔ بیچارہ علی بے بس ہو کر مان گیا۔ اب وہ ہر روز ایک چاندی کا سکہ دیتا، پھر وہ ہرن کے لیے پتے اور پانی لاتا۔ وقت گزرتا گیا، علی کی ساری بچت ختم ہونے لگی۔ ہرن کو لگا کہ علی دن بدن اداس ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شام اس نے پوچھا، کیا ہوا علی، تم اتنے چپ کیوں ہو؟ علی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ سپاہی ہر روز مجھ سے پتے اور پانی کے بدلے میں ایک چاندی کا سکہ لیتی ہیں۔ ہرن نے کہا، کیا تم میرے کھانے کی قیمت ادا کرتے ہو؟ میں نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا۔ علی، تم نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اب میری باری ہے۔ ہرن نے آنکھیں بند کی اور کہا، میں تمہیں ایک جادوئی پودا دوں گا، ایک سنہری پودا، اسے رات کو لگاؤ، اس سے ہر رات زمین پر چند پتے گریں گے، صرف وہی پتے چنو، انہیں دن میں کبھی مت چنو ورنہ تم پر بڑی تباہی آئے گی۔ اگلی رات ہرن واقعی پودا لے آیا، ایک چھوٹا چمکتا ہوا پودا جو اندھیرے میں روشنی پھیلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ علی حیران رہ گیا، یہ سونے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہرن نے کہا، یہ تمہاری ایمانداری کا صلہ ہے۔ علی حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ میں اسے کہاں لگاؤں؟ اگر گاؤں میں لگاؤں تو گاؤں والے اسے دیکھ لیں گے تو وہ مجھ سے یہ پودا چھین لیں گے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس پودے کو محل کے باغ میں حفاظت سے ہی ملے گی اور بادشاہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ وہ اندھیرے میں محل کے باغ میں گھس آیا اور کھدائی کرنے لگا، لیکن پیچھے سے آواز آئی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ وزیر تھا۔ علی سادہ دل تھا، اس نے سچ کہا، یہ ایک جادوئی پودا ہے وزیر صاحب، یہ سونا پیدا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر لالچی وزیر پر حاوی ہو گیا۔ اچھا، سارا سونا تمہارے پاس جائے گا، اب آدھا میرا ہو جائے گا۔ علی خاموش رہا، لیکن قسمت نے ایک نیا موڑ لیا۔ سپاہی اور وزیر اس پر دباؤ ڈالنے لگے۔ اب غریب دھوبی ان کے ظلم اور اس کی سچائی کے درمیان پھنس گیا۔ ایک رات جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، علی پودے کے پاس بیٹھ گیا۔ پودا ہل رہا تھا اور ایک سنہری پتی آہستہ سے زمین پر گر گئی۔ علی نے اسے اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہاتھ اوپر۔ وزیر اور سپاہی اکٹھے کھڑے تھے۔ وزیر نے گرج کر کہا، آخر میں نے تمہیں ننگے ہاتھوں پکڑ ہی لیا، اب بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟
علی نے سچائی سے جواب دیا، یہ خزانہ نہیں، قدرت کی نعمت ہے، میں نے کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ وزیر ہنس پڑا، سچ تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں دھوبی بادشاہ کی جیل میں جائے گا۔ سپاہی آگے بڑھا اور پودے کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے پودے کو چھوا وہ اچانک شعلوں میں پھٹ گیا۔ سنہری روشنی کا ایک شعلہ آسمان تک بلند ہوا اور انسانی آواز گونجی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے رات کے وقت مت توڑو۔ یہ ہرن کے بچے کی آواز تھی، لیکن اب یہ نور کا وجود بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لیکن اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ علی، تم نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن لالچ میں آ کر ان دونوں نے ایسا کام کیا کہ زمین بھی کانپ جائے۔ اب قدرت فیصلہ کرے گی۔ زمین ہلکی ہلکی کانپنے لگی، سپاہی اور وزیر اپنی پٹریوں میں جم گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سنہری پودا ایسا ایسا خاک میں بدلنے لگا۔ جب خاک ٹھہر گئی تو صرف علی کھڑا رہ گیا، خالی ہاتھ مگر سر اونچا۔ اچانک آسمان سے ایک ہلکی سی روشنی نازل ہوئی اور ایک چھوٹا سا پتھر علی کے قدموں کے قریب آ کر گرا، جو آہستہ آہستہ سونے میں بدل گیا۔ ہرن کی آواز پھر گونجی، علی یاد رکھے، وقت کے ساتھ ساتھ سونا مٹ جاتا ہے، لیکن سچائی کی روشنی ہمیشہ چمکتی رہتی ہے۔ دوسرے دن بادشاہ خود باغ میں آیا، اس نے سب کچھ سنا اور علی کو محل کا خزانچی مقرر کر دیا۔ اس دن سے سارے گاؤں میں ایک بات مشہور ہوگی کہ دھوکے سے حاصل ہونے والے خزانے خاک ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایمان سے ملے وہ ہمیشہ دلوں میں رہتے ہیں۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔